السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دو قومی نظریہ نہ آج کا بنایا ہوا ہے نہ 10 سال پہلے کا بنایا ہوا ہے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی۔ پھر اس دو قومی نظریے کے اوپر آواز بلند کرنے والوں میں سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد، جس کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ناظرین، یہ وہی دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ایک طرف پاکستان کو آزادی ملی تو دوسری طرف مسلم اکثریت کے علاقے آزاد جموں و کشمیر، جو کہ پورا کشمیر، جموں اور کشمیر، اس خطے کو ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مسلم میجورٹی والے حصے پاکستان میں شمولیت کرنا تھی، اور جس میں ہندو اکثریت کے جو علاقے تھے وہ ہندوستان میں جانے تھے، اور جو آزاد ریاستیں تھیں ان کی مرضی، چاہے وہ آزاد رہتی، چاہے وہ پاکستان سے الحاق کرتی یا ہندوستان سے الحاق کرتی۔ جموں کشمیر میں اس وقت کے جو گورنر جنرل ہندوستان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس وقت کے وزیر اعظم، ان کے گٹھ جوڑ سے وہاں پہ ہندوستانی افواج کو اتار دیا جاتا ہے کشمیر میں، اور پھر کشمیر پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم اپنی فوجوں کو پیش قدمی کا حکم دیتے ہیں، جیسے تیسے 1947 کی جنگ ہوتی ہے۔ پھر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ کشمیر 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، جو بعد میں 3 حصوں میں بٹا۔ اس وقت آزاد کشمیر، پھر مقبوضہ جموں کشمیر جس پہ بھارتی قبضہ رہا اور آج تک ہے، پھر ایک حصہ چائنا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں کشمیری جدوجہد کے اوپر۔ کشمیری 1947 سے لے کر آج تک جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ جدوجہد کیا ہے؟ وہ جدوجہد اپنے مذہب پہ قائم رہنے کی جدوجہد ہے، اپنے دین پہ قائم رہنے کی جدوجہد ہے، اپنی شناخت برقرار رکھنے کی جدوجہد ہے۔ وہی دو قومی نظریہ ہے کہ جس کی لڑائی سر سید احمد خان سے لے کے قائد اعظم تک نے لڑی۔ یہ وہی دو قومی نظریہ ہے کہ ہم ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہیں، ہمارا رہنا الگ، ہمارا سہنا الگ، ہمارا رہن سہن ٹوٹل ہندوؤں سے بالکل الگ ہے۔ اسلامی طریقے سے اسلام بالکل الگ تعلیمات دیتا ہے، ہندو بالکل الگ ان کے رسم و رواج ہیں، ہماری عبادت گاہیں الگ ہیں، ہم ہر لحاظ سے الگ قوم ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے، جیسے سب قومیں اپنے لیے ایک الگ ملک چاہتی ہیں، ہم 1947 سے لے کر آج تک یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے، ہم نے الگ رہنا ہے، ہمیں ہندوستان کی فوجوں کا قبضہ قابل قبول نہیں ہے کسی صورت بھی۔ ناظرین، اس میں پاکستان کا کردار کیا رہا کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کی جدوجہد کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ اس پہ کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ قدرے ناراض ہیں کہ جو پاکستان کا رول رہا۔ کشمیر ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اوپر۔ آپ
جس طرح ہندوستان کشمیر کو کہتا ہے یہ میرا اٹوٹ انگ ہے، ہم ہندوستان کا اٹوٹ انگ کسی صورت نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے۔ ہم آج تک اس پہ قائم ہیں۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اس شہرگ کی قدر و قیمت قائد اعظم کے علاوہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ جس طریقے سے قائد اعظم کشمیر کا درد رکھتے تھے، آج تک ہمیں ایسا کوئی ان کے بعد حکمران نہیں ملا جو کشمیر کا ویسا درد رکھتا ہو جیسا قائد اعظم نے رکھا تھا، جیسا قائد اعظم رکھتے تھے۔ ہم پہ صرف اور صرف سیاست کی گئی، کشمیر پہ بالکل سیاست کی گئی۔ جس طرح سے کشمیر ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، کیا پاکستان یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے؟ کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ 5 فروری آتا ہے، آپ کو حالہ کے اوپر، بارڈروں کے اوپر انسانی زنجیریں بنا کے آپ سمجھتے ہیں آپ کا کردار پورا ہو گیا۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ 364 سال ہمیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی آزادی کو؟ تو یہ کیسی سپورٹ ہے؟ سفارتی سطح پہ آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں کشمیر کے معاملے میں۔ آپ ہماری آواز ویسے نہیں اٹھا پا رہے جیسے آپ کو اٹھانی چاہیے تھی۔ یو این ڈیکلریشن، آپ معاہدہ ہوتا ہے کہ یو این میں کشمیر جہاں پہ جانا چاہتا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ان کی مرضی سے وہاں پہ پولنگ کرائی جائے گی، الیکشن کرائے جائیں گے، ان کی رائے لی جائے گی۔ 1948 سے لے کے آج تک آپ نے اس کے اوپر کیا کام کیا؟ وہ ایسا کون سا مشکل عمل ہے کہ جو آج تک آپ کو روکے ہوئے ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروا سکیں؟ آپ سفارتی سطح پہ ہمیں لے کر اتنے کمزور کیوں ہیں؟ یہ سیاسی لوگ، آپ جب الیکشن آتے ہیں بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے ہم کام کریں گے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں، جو مرضی ہو۔ لیکن جیسے ہی آپ کو سیٹیں ملتی ہیں، آپ بڑی پوسٹوں پہ آتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کشمیر کو، آپ کشمیر کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور اب تو یہ آوازیں گونجنے لگ چکی ہیں ہمارے حلقوں کے اندر کہ آپ کے پاس جو پاکستان ہے، آپ اس پاکستان کی حفاظت کریں، اس پاکستان کو بنائیں، کشمیر کو بھول جائیں۔ کیا 63 سالہ قربانیوں کا یہ نتیجہ نکلنا ہے ہماری کہ آپ 63 سال کے بعد آ کر اپنے حلقوں میں یہ آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ کشمیریوں کو بھول جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ 63 سال تک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا نظریہ ان سے الگ ہے، ہمارا دین ان سے الگ ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم ان کے ظلم جبر سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن اگر 63 سال کے بعد آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھیے گا ہم آپ کو بھی اسی کشتی میں تولیں گے جس میں ہم ہندوستان کو تولتے ہیں۔ ہم آپ کو پھر اسی طریقے سے لیں گے جس طریقے سے ہم ہندوستان کو لیتے ہیں۔ ہمارے دل دھڑکتے ہیں آپ کے لیے، ہم جانے دیتے ہیں آپ کے لیے۔ پاکستان کی 95% آبادی ہمارے ساتھ ہے، ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ ہمیں سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی لیول پہ بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے ٹھیک طریقے سے؟ آپ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ جب کشمیری اور پاکستانی عوام ایک دوسرے کے لیے جانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ناکام کیوں ہیں؟ اگر سارے ہی کام فوج نے کرنے ہیں، سفارتی سطح پہ بھی فوج نے لڑنا ہے، بارڈروں پہ بھی فوج نے لڑنا ہے، ملک کے اندر دہشت گردی بھی فوج نے ختم کرنی ہے، پھر چھپ کے کھلے عام بھی فوج نے لڑنا ہے،
کیا سارے کام صرف ایجنسیوں اور فوج کے ہیں؟ آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بڑے بڑے ٹائٹل سجا کر بادشاہ سلامت بنے کیوں بیٹھے ہیں جب آپ آواز بلند نہیں کر سکتے؟ آپ جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں آپ کشکول سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ غیرت مند انسان کی طریقے سے، غیرت مند حکمرانوں کے طریقے سے آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کانپتے کیوں ہیں؟ کشمیر کے معاملے میں یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے. نہ ہمیں قبول ہے، نہ پاکستانی عوام کو قبول ہے، اور نہ کشمیری عوام کو قبول ہے. افواج کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر آپ حکمران کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ناظرین، میڈیا کے کردار کے حوالے سے سلمان احمد نے مجھ سے سوال کیا کہ پنچ سے کہ ہمارے حق میں میڈیا نے بالکل آواز نہیں اٹھائی. میڈیا کو تو میں آپ کو بتا دوں سلمان کہ میڈیا کا کردار ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جو بھی جہاں جہاں پہ بھی ہندوستان پاکستان کی بات آتی ہے میڈیا سو جاتا ہے پاکستانی. ان کے پاس پورا دن ہندوستان کے ڈرامے فلمیں چلانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. ان کا کوئی کتا مر جاتا ہے یہ پورا دن ٹرانسمیشن چلاتے ہیں. لیکن ان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ کشمیر 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اس پہ ان کی ہیڈ لائنز میں آخری نمبروں پہ یہ نیوز چل رہی تھی. باقی پورا دن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کشمیر کے حوالے سے. تو میں، آپ بھی جانتے ہیں کچھ چینل تو ہندوستان چلاتا ہے، ان سے شکوا ہی نہیں، جیو نیوز سے شکوا ہی نہیں، کیونکہ وہ چینل ہی ہندوستانی ہے. تو جب ایک ملک کا چینل ہمارے ملک سے چلتا ہے وہ کیسے اس ملک کی خرابی کو بیان کر سکتا ہے، کیسے اس ملک کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ تو باقی جو چینل ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون ان کو کنٹرول کرتا ہے، کون چلا رہا ہے، کس کے مشن کو لے کر یہ آگے چل رہے ہیں کہ جب بھی حق کی بات آتی ہے، کشمیر کی بات آتی ہے، پاکستان کے اندر حق، ہندوستان کے اندر خرابیوں کی بات آتی ہے، پاکستان کے اندر ان کے اقدام کی بات آتی ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہندوستانی، یہ بھول جاتے ہیں، یہ سو جاتے ہیں. یہ ریٹنگ میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ یہ گانے ہندوستانی چلاتے ہیں، کلچر ہندوستانی دکھاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہندوستان ہے. تو میڈیا پہ آپ کے حق میں آواز آئے گی، آپ یہ بھول جائیے. آپ کے پاس اور بہت سے چینل ہیں جہاں سے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو آواز اٹھانی ہے کیونکہ اب آپ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص میرے گھر پہ آ کے قبضہ کرے، میرے بیٹے بھی ہوں، میرے رشتہ دار بھی ہوں، اور پھر میں لوگوں سے امید رکھوں کہ لوگ آ کے میرے گھر کو چھڑائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں اپنے گھر کو چھڑانے کی، میں حوصلہ بھی رکھتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کشمیر پہ قبضہ ہوا تو ہم کشمیری لوگوں سے امید لگائیں کہ ہمیں آزادی دلائیں گے؟ ہم دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں بالکل تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے اندر اتحاد ختم ہو چکا ہے. ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہے اپنے اندر، ہمیں مل کے لڑنا ہے. یاد رکھیے آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینا پڑتی ہیں. 63 سال سے آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو جانیں دے رہے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے باپ دادا نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہم ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم الگ الگ جتنی مرضی قربانیاں دے دیں، یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جب برے صغیر میں انگریز قابض تھا
تو اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا اپنایا ہوا تھا. ان لوگوں نے انہی سے سیاست سیکھی ہے. اب یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ آپ کو ڈیوائڈ کر کے آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں. ہندوستانی انہوں نے کشمیریوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے اور پھر وہ آپ پہ رول کر رہے ہیں، ہر طریقے سے آپ پہ رول کر رہے ہیں. ہمیں ایک ہونا ہے اپنی ان ماؤں کے لیے جن کے سہاگ اجڑ گئے، اپنی ان بہنوں کے لیے کہ کتنی ہی بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ جو جوانی کی عمر میں گولیوں کی نظر ہو گئے. ہمیں ایک ہونا ہے کہ یہ وقت ہے ہمارے ایک ہونے کا. اب پسے پشت ڈال دے سب لڑائیاں، سب جھگڑے، سب نا اتفاقیاں، سب فرقہ بازیاں پسے پشت ڈال دیں. اب ایک ہو جائے کشمیر کے لیے، ایک ہو جائے آزادی کے لیے کہ اب ہماری آزادی کا وقت ہے. ہمیں کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے. ہمیں نہ یو این کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ بڑی بڑی طاقتوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم اگر ایک ہو جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم کشمیر کو بھی چھڑا لیں گے اور ہم ان کے حصوں پہ بھی قبضہ کر لیں گے. لیکن ہمیں ایک ہونا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اتفاق سے آگے بڑھیں، مل کے آگے بڑھیں. اور ایک سوال مجھ سے یہ کیا گیا کہ میں جب کونٹری کے احتجاج میں گیا تھا تو وہاں پہ میری سپیچ کو عمر آپ نے اپریشیٹ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے کہ امتیازی سلوک آپ سمجھتے ہیں آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کو جو اوپر لکھ دیا جاتا ہے آزاد ریاست جموں و کشمیر. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے آزاد ریاست جموں و کشمیر کا ٹائٹل ہمارے لیے ہٹا دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جب آپ ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو پھر آپ ہمیں ہر طریقے سے اپنا حصہ مانیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہماری شناخت الگ ظاہر کر دیں، ہمیں خود سے الگ کر دیں؟ جتنے پاکستانی اگر کوئی اور ہیں اتنے پاکستانی ہم بھی ہیں. ہم پیدا ہوئے تھے پاکستانی تھے، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے پاکستانی تھے. ہمارے 1947 میں ہم نے جو جدوجہد کا آغاز کیا تھا ہم تب سے پاکستانی تھے. تو ہم پاکستانی ہیں. آپ یہ چیز ختم کر دیں بالکل آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے. جیسا آئی ڈی کارڈ باقیوں کو ملتا ہے ہمیں بھی آپ ویسا ہی آئی ڈی کارڈ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے معاملے کو یہ بالکل بھول جائیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کے معاملے کو اس وقت نظر انداز کر دیا تھا. اس وقت انہوں نے خود بنگلہ دیش بننے دیا تھا. تو جناب بنگلہ دیش کا معاملہ الگ تھا. بنگلہ دیش سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ کا ایک حصہ ٹوٹ کے آپ سبق سیکھیں. دوسرا حصہ بلوچستان، ہندوستان، امریکہ، بڑی بڑی طاقتیں آپ کے اس حصے کو آپ سے الگ کرنا چاہ رہی ہیں. اب آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. اب آپ کو اپنی کمیاں دیکھنی چاہیے کہ کہاں کہاں پہ کمی ہے، آپ اسے دور کریں تاکہ جو ناراض لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ قومی اتحاد میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے، وہ ناراضگیاں ختم کریں. جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں وہ مسلح جدوجہد وہ ختم کر کے آپ کے ساتھ آئیں. آپ کو اب اس معاملے میں اس طرف آنا چاہیے، کوتاہیاں چھوڑ دیں. اور رہی بات کشمیر کی، تو کشمیر کو پس پشت کوئی نہیں ڈال سکتا، نہ ہم ڈالنے دیں گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم 63 سال قربانیاں دیتے رہے، 63 سال کے بعد آ کے ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ ہم پہلے خود کو ٹھیک کریں گے پھر ہم آپ کا سوچیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ ہمیں بتا دیں بالکل کہ آپ ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ ہمیں بالکل واضح کر دیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ رہیں.
ہمارے ساتھ کھڑے ہوں